اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے اپنے اس چینل پر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کا آغاز کیا ہے، تو جس کے سلسلے میں آج کا یہ پہلا سبق جو ہے اس کا میں آپ کو درس دوں گا۔ آپ نے یہ توجہ سے سننا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ جو آج آپ کو میں بتاؤں گا یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو سیکھ کر ہی جب ہم آگے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو یہ سارے جتنے بھی تجوید کے اصول ہیں یہ یہیں سے لاگو ہوتے ہیں، جس سے ہم انشاءاللہ تعالی قرآن کو بہترین اور خوبصورت اور تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین بنا کوئی وقت ضائع کیے آئیے ہم بڑھتے ہیں ہمارے سبق نمبر 1 کی جانب۔ تو ناظرین سبق نمبر 1، اس میں سب سے پہلے ہے مخارج۔ ٹھیک ہے، تو مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم کہتے ہیں ناک کا جو بانسا ہوتا ہے، مطلب ناک کی جڑ۔ ٹھیک ہے، اس میں سے 17 جگہ ایسی ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، تو یہ تھے مخارج۔ مخرج کی تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے بعد ہم ان کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم مخارج کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ تو تفصیل میں سب سے پہلے مخرج نمبر 1، یہ آپ نے بہت غور اور توجہ سے جو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں ان کو ذہن نشین کر لینا ہے، کیونکہ انہی اصولوں پر ہم نے قرآن پاک کو انشاءاللہ پاک تجوید کے ساتھ مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں، منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ ٹھیک ہے، جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ حروف مدہ حالت میں کب ہوتے ہیں۔ جس خالی الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ الف ہے، ٹھیک ہے، اس سے پیچھے والے لفظ پہ زبر آ گئی ہے تو یہ الف مدہ کہلائے گا۔ تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ مدہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو لمبا کرنا۔ مالکی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے، جس طرح الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے، تو وہ الف مدہ کہلاتا تھا۔ اسی طرح واو کے اوپر جب جزم آ جائے، جب واو ساکن ہو تو اس سے پیچھے والے لفظ پہ پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اعوذ، واو ساکن ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پیچھے والے لفظ پہ پیش آ گئی ہے تو یہ واو مدہ کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی یا ساکن سے پہلے زیر ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہ یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے، یہ والی الٹی دال بھی اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے پیچھے والے لفظ پہ زیر آ گئی ہے تو یہ یا مدہ کہلائے گی۔ جیسا کہ رحیم، یہ دیکھیں یہ یا ساکن ہے، اس سے پیچھے والے لفظ ہا پہ، ہا ہو یا کوئی بھی لفظ ہو، بس جو اصول ہے وہ تب لاگو ہوتا ہے جب یا ساکن ہو اور اس سے پیچھے والے لفظ پہ زیر آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہم نے یہ یا مدہ والا جو اصول ہے یہ لاگو کر دینا ہے، جس سے یہ بن جائے گا رحیم۔ ٹھیک ہے، لمبا ہو گیا۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ناظرین ہمارے حروف حلقی۔ ٹھیک ہے، حروف حلقی جو ہیں ان کی تعداد 6 ہے۔ ٹھیک ہے، تو مخرج نمبر 2 میں حروف حلقی جو ہیں وہ ہیں
हमज़ा और हा। ठीक हो गया। मखरज नंबर 3 में है आइन और हा, और मखरज नंबर 4 में गैन और ख्वा। अब हमज़ा और हा जो हैं ये सीने की तरफ वाला जो हमारा हलक होता है ये वहाँ से अदा होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमज़ा हा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद है आइन और हा। ये जो हरूफ हैं ये हलक का जो दरमियानी हिस्सा है वहाँ से अदा होते हैं, जैसे कि आइन हा। ठीक है नाज़रीन। उसके बाद जी मखरज नंबर 4 में थे हमारे गैन और ख्वा, और ये जो हरूफ हैं ये हलक के मुंह की तरफ वाला जो हिस्सा है वहाँ से अदा किए जाते हैं, जैसा कि गैन ख्वा। ठीक हो गया नाज़रीन। आप इसको ये तस्वीर में भी देख सकते हैं, उन्होंने मतलब ना मेंशन कर दिया है तस्वीर में, जिसमें आपको आसानी से समझ आ सकेगी कि ये अदना हलक कौन सा है, कौन से वाली जगह है। ये हमारी थोड़ी के जो मतलब गले के करीब वाला है वहाँ से ये हरूफ अदा होंगे, जो वस्त हलक है वहाँ से आइन और हा अदा होंगे, जो हलक का सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से हमज़ा और हा, ये वाले हरूफ जो हल्की हैं ये अदा होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे नाज़रीन हरूफ हातिया। ठीक है, जिसमें कौफ और कैफ हैं। तो मखरज नंबर 5 में हमारा आ जाता है जी कौफ। ठीक है, ज़ुबान की जड़ जब कौवे के करीब से नरम तालु से लगे तो इससे कौफ अदा होता है। ठीक है, ये हमारा कौवा है, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। तो ज़ुबान की जो जड़ है जब ये कौवे के करीब से नरम तालु से लगे तो वहाँ से फिर हम कौफ अदा करते हैं, जैसा कि कौफ कौफ। ठीक हो गया नाज़रीन। उसके बाद आ जाता है जी मखरज नंबर 6, जिसमें कौफ की जगह से ज़रा नीचे मुंह की जानिब हटकर इससे कैफ अदा होता है, जैसा कि कैफ। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे हरूफ शजरिया। हरूफ शजरिया नाज़रीन जीम, शीन और या, ये 3 हरूफ हैं, इनको हम हरूफ शजरिया कहते हैं, जिसमें मखरज नंबर 7 में वस्ते ज़ुबान जब बिलमुकाबल ऊपर के तालु से लगे। ठीक है, वस्ते ज़ुबान का मतलब है ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा, जब बिलमुकाबल मतलब अपोजिट साइड पे ऊपर के तालु से लगे तो इससे जीम, शीन और या अदा होते हैं। ये आप इसको तस्वीर में भी देख सकते हैं, तो मैं आपको ये पढ़ के भी बता देता हूँ। आपने इसकी मशक भी करनी है, साथ साथ आपने मशक भी करनी है, ताकि आपको आसानी से समझ आए और बाद में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है, तो ये है जीम, शीन, या। ठीक हो गया नाज़रीन। उसके बाद आ जाता है जी हरूफ हाफिया, जिसमें है दौद। ठीक हो गया। तो मखरज नंबर 8 है ये ज़ुबान की करवट जब बाएं तरफ वाली ऊपर की 5 दाढ़ों से लगे तो इससे दौद अदा होता है। ये आप तस्वीर में देखें कि ज़ुबान को बाएं जानब वाली जो दाढ़ें हैं ऊपर की जाने वाली, ठीक है, तो जब ज़ुबान उनसे जाके टकराती है तो वहाँ से फिर दौद अपनी असली हालत में वहाँ से अदा होता है। ठीक है, जैसा कि दौद दौद। ठीक है नाज़रीन, आपने इसकी मशक करनी है। तो उसके बाद आ जाता है जी हरूफ तर्फिया। हरूफ तर्फिया जिसमें लाम, नून और रा, ये 3 हरूफ हैं। तो मखरज नंबर 9 ज़ुबान की करवट के आखिर से नोक तक का हिस्सा जब ऊपर एक दाढ़ और दांतों के मसूड़ों से लगे तो इससे लाम अदा होता है। ठीक है, जैसा कि लाम लाम। ठीक है, मखरज नंबर 10 लाम की जगह से लेकिन एक दाढ़ कम होकर जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूड़ों से लगे तो इससे
نون ادا ہوتا ہے، جیسا کہ نون، ٹھیک ہو گیا ناظرین۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مخرج نمبر 11، ٹھیک ہے۔ تو مخرج نمبر 11 میں ناظرین دیکھتے ہیں کہ زبان کے کنارے کی پشت، ٹھیک ہے، یہ زبان ہے، اس کے کنارے کی جو پشت ہے، ٹھیک ہے، جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، ٹھیک ہو گیا، تو اس سے را ادا ہوتا ہے، جیسا کہ را، را، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی حروف نطعیہ، جس میں تا، دال اور طا ہیں۔ تو مخرج نمبر 12، زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یہ زبان کی نوک ہے اور یہ اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑوں سے یہ زبان کی نوک لگ رہی ہے، تو وہاں سے تا، دال اور طا ادا ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بالکل ایسے ہی زبان رکھنی ہے اور اس کے بعد اس کی مشق کرنی ہے، جیسے ت، دال، طا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی حروف لثویہ، جس میں سا، زال اور ضا ہیں۔ یہ بات ناظرین آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ جو سا، زال اور ضا ہیں یہ ان پر سیٹی بالکل نہیں بجنی چاہیے جب ہم نے یہ ادا کرنے ہیں، تو مطلب جیسے سین پہ سیٹی کی آواز نکلتی ہے، تو ان الفاظ پہ ایسی آواز نہیں نکلنی چاہیے، یہ بالکل نرمی سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں اور پڑھ کے بھی بتاتا ہوں کہ کیسے ان کو ادا کرنا ہے۔ تو مخرج نمبر 13، زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے، ٹھیک ہے، تو اس سے سا، زال اور ضا ادا ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ آپ تصویر میں دیکھیں۔ اسی طرح آپ نے اپنی زبان کو رکھ لینا ہے دانتوں کے درمیان میں اور پھر اس کی مشق کرنی ہے، جیسے ث، ث، ذال، ذال، ضا، ضا، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہیں حروف صفریہ، ٹھیک ہے، جس میں زا، سین اور صاد ہیں۔ تو مخرج نمبر 14، زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں تو اس سے زا، سین، صاد، یہ 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ مطلب زبان کی جو نوک ہے آپ نے بالکل ایسے ہی منہ کرنا ہے اور زبان کی نوک کو اوپر اور نیچے والے جو دانت ہیں 3 وہاں پر زبان کی نوک کو لگانا ہے اور پھر یہ حرف ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ز، سین، صاد، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی حروف شفویہ، با، میم، واو اور فا، یہ ہیں ہمارے حروف شفویہ، جس میں مخرج نمبر 15 ہے، اوپر والے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، وہاں سے فا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ فا۔ اس کے بعد ہے جی مخرج نمبر 16، دونوں ہونٹ ہیں، اس سے با، میم، واو ادا ہوتے ہیں، وہ اس طرح کہ با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، جبکہ جو میم ہے وہ بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں دکھایا گیا ہے، اس طرح اگر ہم منہ کریں گے تو اس سے ہم با ادا کریں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ با، با، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی میم، تو میم جو ہے وہ بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا، با جو ہے وہ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے اور میم خشک حصے سے، جیسے میم، میم، ٹھیک ہو گیا ناظرین۔ اس کے بعد ناظرین واو ہے، یہ واو جو ہے یہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، جیسے یہ تصویر میں
انہوں نے دکھایا ہے تو آپ نے بالکل ایسے ہی اپنے منہ کو گول کرنا ہے، تو پھر وہ ہم وا کو ایسے مطلب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاتا ہوں، جیسے واو، واو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتا ہے ناظرین مخرج نمبر 17، جس میں خیشوم یعنی ناک کا بانسا، ٹھیک ہے؟ یہ ناک ہے ہماری، تو اس کا جو بانسا ہے مطلب ناک کی جو جڑ یہاں تقریباً ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے غنہ نکلتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس سے حروف غنہ نون میم ادا ہوتے ہیں۔ تو آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، یہ غنہ کی تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور یہ نون اور میم اور ڈبل حرکت والے حرف پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان سب الفاظ کی سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان تمام جو بھی میں نے آپ کو مخارج اور ان کے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ منہ کے کون کون سے حصے ادا کرنے ہیں، آپ نے ان کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب ان کی مشق کریں گے تو آپ کو پھر آگے والے جو بھی آگے چیزیں آئیں گی ان کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پاک میں آپ کو یہ امید دلاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ تمام جو بیسکس مطلب ہیں تجوید کے، جو اصول ہیں تجوید کے، یہ میں آپ کو اسی لیے سکھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اپنی یہ بنیاد اچھی کرنی ہے۔ آپ سب سے یہ مطلب درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں، بھائی بہنوں، رشتہ داروں، جن سے بھی مطلب یہ آپ شیئر کریں، تاکہ جن کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس یہاں سے سیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا سبق، ٹھیک ہے؟ جس میں آپ کو میں نے مخارج اور ان کے مطلب منہ کے جس حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔